بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت میں سے غزوہ بنو نذیر پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا تھا سبق وہ تھا واقعہ بئر معونہ تھا۔ تو واقعہ بئر معونہ میں 69 کے آس پاس جی صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شہید نہیں کیا گیا تھا۔ تو آج جو ہے ہم یہیں سے اس واقعے کو ابتدا کریں گے کہ یہ جو ہے غزوہ کیوں پیش آیا، آج ہم انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام بئر معونہ سے واپسی پر 2 ایسے کافروں کو قتل کر دیا تھا جنہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پناہ دے چکے تھے۔ یہ سمجھے کہ انہوں نے بئر معونہ پر شہید ہونے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کا بدلہ لے لیا ہے، لیکن بعد میں انہیں حقیقت کیا معلوم ہوئی کہ یہ تو کافر وہ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پناہ دے چکے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دو کافروں کا خون بہا دینے کا اعلان فرمایا۔ خون بہا مطلب دیت۔ اچھا، یہاں پہ آپ یاد رکھیے گا قصاص اور دیت میں کیا فرق ہے، ایکسٹرا ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ دیت کہتے ہیں اگر کسی شخص کو آپ نے قتل کر دیا، اگر کسی شخص کو آپ نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، غلطی سے اگر آپ نے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس کے قتل کے جو عوض ہے ہم اس کے ورثاء کو دیت دیتے ہیں، اس کے ورثاء کو ہم کیا دیتے ہیں، دیت دیتے ہیں۔ تو اور قصاص کب لیا جاتا ہے؟ قصاص جب کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دیا جائے تو قصاص لیا جاتا ہے، اور اگر کسی شخص کو غلطی سے قتل کیا جائے تو اس کے قتل کے عوض دیت دی جاتی ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ خون بہا دینے کا اعلان کیا، یعنی دیت دینے کا اعلان فرمایا۔ اسی بارے میں گفتگو کرنے آپ قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ انہی سے تھا۔ انہوں نے بظاہر بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا، مگر یہ چال چلی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ایک دیوار کے نیچے بڑے احترام سے بٹھایا اور ایک شخص کو اوپر بھیجا کہ وہ اوپر سے ایک وزنی پتھر ان پر گرا دے تاکہ یہ سب شہید ہو جائیں۔ اللہ کریم نے آپ کو اس منصوبے کی خبر دی۔ آپ فوراً وہاں سے چپ چاپ اٹھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ یعنی ساتھ واپس چلے آئے اور مدینہ شریف تشریف لا کر یہودیوں کی اس سازش کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتایا۔ انصار و مہاجرین سے مشورے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کو پیغام بھجوایا کہ تم نے سازش کر کے معاہدہ توڑ دیا، اس لیے اب 10 دن کے اندر مدینہ شریف سے نکل جاؤ۔ انہوں نے اس بات سے انکار کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر نکلے اور یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک رہا۔ اس دوران آپ نے قلعے کے آس پاس کے کچھ درختوں کو بھی کٹوا دیا تاکہ ان میں چھپ کر یہودی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تنگ آ کر وہ یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنے مکان اور قلعے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنا جتنا مال ہے اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں گے۔ آپ نے ان کی یہ شرط منظور فرمائی اور سوائے 2 افراد کے جو مسلمان ہو گئے تھے، بنو نذیر کے سب یہودی 600 اونٹ پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے مدینے سے نکلے، اور کچھ تو خیبر میں جبکہ کچھ ملک شام میں جا کر آباد ہو گئے۔ آگے آپ سنیں گے خیبر میں جا کے جب یہ ہوئے آباد تو انہوں نے اپنا بدلہ کس طرح لیا، انشاءاللہ آگے چند ویڈیو میں اس کو بیان کیا جائے گا۔
امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔